الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم ان کو یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے اسماء یعنی نام بتا دو. اور جب حضرت آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں زمین کی تمام بھیدوں کو اور تمام چیزوں کو جاننے والا ہوں اور میں جانتا ہوں ان تمام چیزوں کو بھی جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو. اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو تو ان لوگوں نے یعنی فرشتوں کی جماعت نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے جس میں ابھی 2 آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی 33-34 2 آیت کریمہ پڑھی گئی. گزشتہ ہفتے میں گزشتہ بدھ کو پچھلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور فرشتوں کے بارے میں کچھ باتیں آئی گزشتہ آیتوں کے اندر. یہ باتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بطور مشورہ یا ان کو جانکاری کے طور پر کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, پیدا کرنا چاہتا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے. تو فرشتوں نے سیدھے ایک خدشہ ظاہر کیا انسان کے بارے میں کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو, ایک ایسے لوگوں کو آپ زمین پر جگہ دیں گے, بسائیں گے جو مخلوق زمین کے اندر جا کر صرف فساد مچائے گی, انگریزیاں کرے گی, ایک دوسرے کے ساتھ خود بہاوا کرے گی. آپ ایسے آدمی کو پورے زمین پر جگہ دینے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ان باتوں کو جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ایسے ہی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی فضیلت و برتری کو جب ظاہر کرنا چاہا تو بہت ساری چیزوں کے نام القاء کے ذریعے سے حضرت آدم کو سکھایا اور اس کے بعد سکھا کر کے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ناموں کے, تم اسماء کے تو نام بتاؤ, چیزوں کے نام بتاؤ. جب فرشتوں نے اپنی کم علمی ظاہر کی اور سبحانک لا علم لنا کہ اے میرے پروردگار آپ نے مجھے جو علم دیا ہے وہی میں جانتا ہوں, اس کے علاوہ نہیں جانتا ہوں. جب انہوں نے کمزوری ظاہر کی تو حضرت آدم کو پیش کیا اور حضرت آدم نے تمام چیزوں کو نام بتا دیا. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو مجموعی طور پر جو ہے فرشتوں کو بھی وہ نام سکھا
دیتے یا القا کر دیتے یا پھر حضرت آدم کو، تو مفسرین اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر طور پر مجموعی طور پر وہ علم دیا تھا، لیکن فرشتوں کے اندر وہ سکت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی کہ ان چیزوں کو یاد کرے یا سیکھے یا اپنے اندر بیٹھائے، ورنہ مجموعی طور پر یہ اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ نے انسان کی فضیلت کو فرشتوں کے اوپر ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ انسان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ سکت ہے اور یہ طاقت بھی ہے کہ ہر ایک چیز کو وہ یاد کر سکتا ہے۔ اس سے قبل باتیں یہ آئی تھی، یہاں پر پھر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بھی فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ان تمام جو نام سکھایا گیا ان تمام نام کو جو ہے فرشتوں کو سناؤ اور فرشتوں کے سامنے پیش کرو، تو حضرت آدم نے ایک ایک کر کے جو اسما سے مراد انسانوں کے نام یا دنیا میں پائی جانے والی یا اس زمانے میں یا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی تھی یا پیدا کرنے والے تھے، ان تمام چیزوں کے نام حضرت آدم نے سکھایا تھا اور تمام ناموں کو فٹافٹ جو ہے پڑھ کر کے وہ سنا دیا۔ تو گویا کہ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا کیا اور جو فضیلت فرشتوں کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے پھر آگے آیت میں کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تکریم اور یہ اعجاز اور یہ انعام انسانیت یعنی حضرت آدم کو مل گیا، تو ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت، تم آدم کو سجدہ کرو، تم آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کرنا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ عبادت کے لیے سجدہ کرے، فرشتوں یعنی وہ فرشتوں کو جو سجدہ کرنا تھا وہ حضرت آدم کی تعظیم میں سجدہ کرنا تھا۔ یہاں پر دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ اس لیے کرایا کہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب اللہ کا حکم جب جاری ہوگا تو پھر وہاں پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، اس لیے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو سجدہ تھا وہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک شبہ اشکال ظاہر ہو سکتا ہے کہ سجدہ تو صرف اور صرف ایک معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لہٰذا فرشتوں کو سجدہ کرانا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہنا اور آدم کو سجدہ کرانا، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیمی اور تکریمی تھا، اکرام کے طور پر تھا، اکرام کے طور پر تھا۔ کیوں اکرام کے طور پر تھا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو انسان حضرت آدم کو یعنی انسان بنایا اور اس کے بعد علم سکھایا، اور علم سکھایا تو گویا کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس کے اندر علم ہو، جس کے اندر جو ہے سچائی ہو اور شناسائی ہو اور علم کی بو ہو، تو گویا کہ علم کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا۔ ورنہ ایک مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو گویا کہ حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا یہ سجدہ تکریمی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، صرف ایک ابلیس تھا جو عزازیل تکبر، جس کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا تکبر عزازیل راہ کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ وہ تکبر کے اندر اتنا غرور ہو گیا، اس کے اندر یہ من کا اور یہ احساس اور شعور پیدا ہو گیا کہ اللہ نے تو مجھے ناری مخلوق بنایا، آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو ہم اس کے سامنے سجدہ کیوں کریں گے؟ ورنہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ ابلیس تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ انہوں نے زمین اور آسمان کی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر انہوں نے سجدہ نہیں کیا، لیکن حضرت آدم کو جو سجدہ تعظیمی کا حکم باری تعالیٰ نے دیا تھا، اس سجدے کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حکم خداوندی کو نہ ماننے والا یہ پہلا گناہ سرزد ہوا پوری زمین پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے فرشتوں کو جو ہمیشہ کے لیے
مردود بنا دیا اور وہ جو ہے ذلیل الخوار ہوا. تو یہ چیز فرشتوں کے اندر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم انبئهم، ان کو بتا دیجیے، یعنی فرشتوں کو خبر دے دیجیے. باسمائهم، اسماء اسم کی جمع، اسم کے معنی نام ہوتا ہے، یعنی تمام اسماء سے مراد کس چیز کے نام؟ تو انسانوں کے نام، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اشیاء کو پیدا کیا یا پیدا کرنے والے تھے ان تمام چیزوں کے نام جب حضرت آدم نے فرشتوں کو سنا دیا. فلما انبأهم باسمائهم، اور جب ان کو فرشتوں حضرت آدم نے ان کے نام بتا دیا، قال الم اقل لکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہا تھا انی عالم، کہ بے شک میں غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے بھیدوں کو جاننے والا ہوں، یا میں جانتا ہوں، یعنی آسمان اور زمین کے اندر کیا چیز ہے تمام چیزوں کا علم مجھے ہے. اس لیے میں جو کوئی باتیں کہتا ہوں وہ حکمت کے تحت کہتا ہوں، حکیمانہ انداز میں کہتا ہوں. اس لیے باری تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا وَاعْلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان تمام باتوں کو جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو، جس کو تمہارا عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے اور جس کو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو، ان تمام چیزوں کو میں جاننے والا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کیجیے اس وقت کو. اس عربی گرامر میں ظرفیہ کہتے ہیں جو وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب بھی قرآن میں اس کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ذکر کیا جائے تو وہ سمجھ لیجیے کہ وقت کے معنی میں ہے. وَإِذْ کا مطلب یعنی یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، کہ تم آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ان کے اندر ایک تکبر آ گیا، ایک بڑائی آ گئی کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا. آگ اور مٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی آسمان نیچے کی طرف آتی ہے، لہٰذا ہم انہیں سجدہ نہیں کریں گے. گویا کہ اپنے رب کا انکار کرنے والا یہ پہلا شخص ہوا جو مردود ہوا اور جنت سے ان کو نکالا گیا. ابا واستکبر، انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کفار میں سے اور کافروں میں سے ہو گیا. ان دو آیت کریمہ کے ذریعے سے اور آج کے سبق سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے نظام کا اور پورے نظام کائنات کا مکمل مالک اور بااختیار و مختار ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فرمان لاگو ہوتا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک سجدے کی انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو مردود بنا دیا. لیکن آج کا مسلمان تھوڑا غور کرے، ہم سب غور کریں تو آئے دن ہم سے کتنے سجدے چھوٹ رہے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے سجدہ جو ہم ان کو سجدہ کرنے سے محروم کر دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے حقیقت معلوم میں اسے سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم ربنا اے اللہ آج اے اللہ اے اللہ تمام ہماری دعاؤں کو